وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. اطہر من اللہ صاحب, میں آپ کو کچھ چند سیکنڈ کے ویژولز دکھاتا ہوں, آپ ذرا دیکھیں کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیا نعرے لگا رہے ہیں. ساجد بشیر سے تمہیں اس موقع پر اپنے بلوں سے جی آپ نے دیکھا کہ آگ لگائی ہوئی تھی, توڑ پھوڑ ہو رہی تھی, اور اس میں یہ توڑ پھوڑ کرنے والوں نے کہا آپ کے اور میرے قائد جناب ساجد بشیر صاحب آئیں گے اور خطاب کریں گے. اطہر من اللہ صاحب, جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین صاحب کہتے ہیں کہ یہ وکیل نہیں ہیں, یہ کالا کوٹ پہن کے کوئی اور لوگ آگے تھے, تو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ وکیل ہیں سارے, ساجد بشیر صاحب ہیں. اس چیز کو تم نہ ڈینائی کرتے, آپ ہی کے لوگ ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کالے کوٹ اور کالی ٹائی ہی کی صرف ہمارے پاس وہ تقدس نہیں ہے, ہمارے پاس بہت بڑی امانتیں ہیں, اور خاص کر میرے ان لیڈران کے پاس جو 2 سال قوم کے ساتھ ہم نے وعدے کیے ہوئے ہیں, ان وعدوں کی تکمیل بھی ہم نے کرنی ہے. اور اس کے ہوتے ہوئے اب کیسے وعدوں کی تکمیل ہوگی؟ آپ کی تو انٹری پہ پابندی لگ گئی ہے. اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, دیکھیں یہ 20 وکیل تھے صرف, ان 20 وکیلوں کی وجہ سے 1 لاکھ وکیل جو کہ ہر قسم کی قربانی آئین اور قانون کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں, وہ بھی ساتھ ان کی بھی توہین ہوتی ہے, وہ بھی بدنام ہوتے. وہ 5 وکیل جو زندہ جلائے گئے ان کی بھی توہین ہوتی ہے. میں صرف عرض یہ کر رہا ہوں, ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھ کے یہ ذمہ داری لینی ہے. اچھا, ایک یہ سوال کا جواب دے دیں. آپ کی انٹری بین ہوئی ہے, طارق محمود صاحب کی نہیں ہوئی. آپ دونوں نے ایک ہی بات کی تھی, آپ پر پابندی لگ گئی, ان پہ نہیں لگی, اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں جی, ہو سکتا ہے میری شکل ان کو پسند نہ ہو, ٹھیک ہے نا. دیکھیں آپ کے بارے میں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ بابر اعوان صاحب کے ساتھ اندر سے ملے ہوئے ہیں, آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے عدلیہ کے خلاف سازش کر رہے ہیں. اب پابندی آپ پہ لگی یا ان پہ نہیں لگی؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو بابر اعوان بابر اعوان کو کریڈٹ اس لیے نہ دیں کہ یہ ساری ہماری اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہوئے, اور ہم نے اپنی کمزوریاں سمجھ کے اور ہم نے اپنی ذمہ داری لے کے اس کو ہم نے درست بھی کر. جس طرح اعتزاز احسن صاحب نے اس وقت لیڈرانہ وہ دکھا کے اور شیر افغان نیازی کے میدان میں کود پڑے تھے, اب ہم سب کو کودنا پڑے گا کیونکہ ہمارے پاس یہ امانتیں ہیں. ورنہ عدلیہ کے اس وقار کو اگر ہم نے, تو میں سمجھوں گا اس ملک کے ساتھ ہم نے بے وفائی کی ہے, ہم کر نہیں سکتے. ایک سینٹنس ایڈ کر دوں چوہدری صاحب, یہ آپ کو پتا ہوگا 2004 کی LFO کی معیشت ہے, یہ سامنے جو ہے نا ایک مجمع اٹھا تھا, پریڈ گراؤنڈ سبھا ہے, وہاں پر اس وقت چیف جسٹس تھا شیخ ریاض حسین, مجھے اچھی طرح یاد ہے. یہ نئی بات نہیں ہے, یہ انفارچونیٹ ہے, ہم سب ذمہ دار ہیں. اس کی تصویر کو جوتے مارے گئے اور اس کی تصویر کو جلایا گیا تھا. 2004 کا واقعہ, بالکل آپ کے ادھر کونے پہ پریڈ گراؤنڈ. اچھا جی, ٹھیک ہے. دیکھیں حامد, یہ سب سے بڑی ذمہ داری جو یہ فوٹیج آپ نے دکھائی, یہ اس انتظامی امور کے ذمہ دار چیف جسٹس کی تھی. ٹھیک ہے, اور اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ چیف جسٹس کارروائی کرنے کی بجائے جو بالکل بے گناہ وکیل تھے ان پہ جا کے جس قسم کا تشدد کیا گیا, اس کا تو چیف جسٹس آف پاکستان نے سو موٹو ایکشن لے لیا نا. میں کہتا ہوں کہ ساجد بشیر تو ادھر موجود نہیں تھے نا, لیکن ساجد بشیر کی اسی شام کی جس دن ان کو گرفتار کیا جا رہا تھا, میں نے خود سنا کہ انہوں نے کہا یہ وکیل ہمارے میں سے نہیں ہے. تو کم از کم جنہوں نے نہیں, لیکن ابھی دیکھا آپ نے کہ ساجد بشیر صاحب موجود تھے, موقع پہ موجود تھے. مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن چلیں چوہدری صاحب یہ بتائیں کہ اب وکلا کا جو تقدس, وکلا کی جو عزت ہے, نو ڈاؤٹ اس پہ ڈینٹ پڑا ہے, اس کو بحال کیسے کیا جائے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ میری رائے میں آپ نے چونکہ پہلے ہی سوال کیا تھا اس میں حکومت کا کردار یا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی صدارت کے انتخابات سے کوئی اس پہ اثر پڑے گا, ضرور اثر پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جن کے نام آپ نے پڑھے ہیں ان کا اگر موقف یہ رہا ہے کہ وکلاء کو
ہلہ بازی سے اور تشدد کے اہتمام سے پرہیز کرنا چاہیے. تو وکلاء جو ہیں اور خاص کر سینئر وکلاء وہ میرا خیال ہے اسی رائے کے حامل ہیں. اور سپریم کورٹ بار میں وکلاء ذرا سینئر وکلاء ہوتے ہیں. سپریم کورٹ کے وکلاء سپریم کورٹ بار کے الیکشن پہ کیا اثر پڑے گا؟ میرے خیال میں تو اس جو امیجز جس طرح آپ نے دکھائے ہیں ان کے خلاف ایک رد عمل قسم کا ہوگا. لوگ دیکھیں وکلاء نہیں چاہتے, اور یہ شاید چاہے تھوڑے سے لوگ ہیں. آپ کے خیال میں فائدہ؟ یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ یہ کوئی زیادہ لوگ ہیں, زیادہ. یہ عنصر ہر ہماری بڑے مجمع میں آ جاتا ہے, اور وہ بڑھ چڑھ کے آگے جا کے آگ لگانے یا یہ کرنے کے لیے وہ یہ لسٹ جو ہے اس لسٹ میں آپ کا نام شامل کر کے آپ کو احمد اویس کے ساتھ نہیں جوڑ دیا گیا؟ دیکھیں میں تو پہلے جیسے کہہ چکا ہوں کہ میں تو وکلاء کی سیاست بار ایسوسی ایشنز کی پالیٹکس میں اب نہیں ہوں. وکیل ہوں, بڑا فخر ہے اس بات پہ کہ وکیل ہوں. بیرسٹر محمد علی جناح کا ایک ملازم ہوں سمجھ لیں, اور کوشش کرتا ہوں اصول پہ چلوں. چیف جسٹس کے آگے میں آج تک پیش نہیں ہو رہا کیونکہ میں ان کا وکیل تھا, ان وکلاء میں سے تھا جو ان کے وکیل جنہوں نے ان کی وکالت کی. تو میں تو لیکن مجھے یہ لگتا ہے, محسوس ہوتا ہے کہ یہ سارا چیز کو جب سینئر وکلاء سوچیں گے سمجھیں گے تو اس قسم کے واقعات میں پہلا فیصلہ, پہلا جو مرحلہ آنے والا ہے وہ تو آنے والا ہے سپریم کورٹ بار کی الیکشن. اس پہ میرا خیال ہے اثر پڑے گا, اور لوگ وہ ان کا ووٹ جو ہے وہ اس طرف جائے گا جس طرف کہ ایسی مطلب ہے واقعات کو, میڈیا کی پٹائی کو, جوتا پولیس والے کو مارنے کو, اس کے خلاف جائے گا. جہاں کہ زیادتی یقیناً بہت زیادہ پولیس نے کی ہے, اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے پولیس ناچتے ہوئے دیکھ کے کہ وکلاء کے سر. لیکن آپ کو صحافی کا پھٹا ہوا سر دیکھ کے تکلیف مجھے تکلیف ہوئی, بہت تکلیف ہوئی. پر مجھے اس پہ بھی تکلیف ہوئی جب پولیس بار ایسوسی ایشن میں جا کے اور پریزیڈنٹ کو کسی بھی وجہ پہ گرفتار کرے. اس طرح بار ایسوسی ایشنز میں ایک تقدس تھا, ہم سمجھتے تھے. اور چیف جسٹس افتخار حسین چودھری جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, ان کے زمانے میں پولیس کی آرمرڈ پرسنل کیریئرز اندر آ گئیں, پر وکلاء نے تشدد کا راستہ پھر بھی اختیار نہیں کیا. ساہیوال میں جلا دیے گئے, عدم تشدد کی بات کریں, لیکن عدم تشدد میں ہی کامیابی ہے, اور وکلاء کی ڈگنیٹی اسی میں ہی ہے. بہت بہت شکریہ چوہدری صاحب, وقت میرا ختم ہو گیا. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. اعتزاز احسن صاحب نے آخر میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ ایک بات آپ کو بتائی ہے کہ یہ جو کچھ بھی پچھلے 2-3 دن کے واقعات ہیں لاہور میں, وکلاء نے جو کچھ بھی کیا ہے, اس کا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے آنے والے الیکشن پہ اثر ضرور پڑے گا. میں اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن انہوں نے ایک بات کہہ دی ہے, آنے والا وقت بتائے گا کہ کس کو فائدہ ہوتا ہے کس کو نقصان ہوتا ہے. لیکن اس رائے سے یقیناً آپ اختلاف نہیں کریں گے کہ وکلاء کی جو 2007 سے لے کے اور 2009 تک جو تحریک تھی, اس کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک نان وائلنٹ موومنٹ تھی, عدم تشدد پر مبنی تحریک تھی, اس لیے وہ تحریک کامیاب ہوئی. اور اب وہ وکلاء جنہوں نے تشدد کا راستہ اختیار کر لیا ہے, جو کہ ہائی کورٹ پہ حملے کر رہے ہیں, جو کہ صحافیوں پہ حملے کر رہے ہیں, وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے مقاصد وہ نہیں ہیں جو کہ 2007 سے 2009 تک کی جو وکلاء کی تحریک تھی اس کے مقاصد تھے. مقاصد اب تبدیل ہو چکے ہیں. اب مقاصد ہیں ججز کی ٹرانسفر, ججز کی پوسٹنگ, یہ مقاصد ہیں. اور یہ مقاصد رکھنے والے لوگ جو ہیں یقیناً وہ معاشرے میں وہ عزت اور مقام نہیں پا سکیں گے جو کہ 2 سال پہلے کی تحریک کے لیڈر وکلاء نے حاصل کیا تھا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.